مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے بے حد مقبول ہونے والا ترکی سیریل ارطغرل غازی دیکھا ہے تو یقیناً آپ ایک شخصیت سے ضرور واقف ہوں گے، اور وہ شخصیت ہے آکچا کوجا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں آکچا کوجا کا کوئی کردار ہے یا صرف سیریل کے اندر اس کردار کو دکھایا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آکچا کوجا حقیقت میں کون تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، آکچا کوجا ایک درویش صفت انسان تھا۔ آکچا کوجا ایناگول کے قریب یعنی شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا والد بکریوں کو چراتا تھا اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال بکریوں کا دودھ بیچ کر کرتا تھا۔ بازنطینی جنگ میں شہنشاہ نے ایناگول قلعہ کے گورنر کو حکم دیا کہ یعنی شہر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرے، تو ایناگول قلعہ کے گورنر اور کلوجا ہیسار قلعہ کے گورنر نے مل کر یعنی شہر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور کلوجا ہیسار قلعہ کے گورنر نے آکچا کوجا کے والدین کو قتل کیا۔ اس وقت آکچا کوجا ایک کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہا تھا، تو آکچا کوجا وہاں سے بھاگ گیا اور ایک پہاڑی کے نزدیک ایک غار میں رہنے لگ گیا۔ وہاں پر اس نے اپنی بکریاں جمع کی اور ان کو چراتا تھا، پھر یعنی شہر کے اندر چھپ کر دودھ بیچتا تھا اور وہاں کی جاسوسی کرتا تھا۔ آکچا کوجا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اسی طرح نفرت بڑھتی گئی اور وہ ایک اچھا بہترین سپاہی اور جاسوس بن گیا، اور خود ہی تلوار بازی کرتا اور خود ہی تیر کمان پکڑ کر پریکٹس کرتا۔ ایک مضبوط اور طاقتور سپاہی بن گیا۔ جب منگولوں نے سلجوقی سلطنت پر قبضہ کیا اور سلطان مسعود کو تخت نشین کیا تو عثمان غازی نے سلجوق سلطنت کو محصول دینے سے انکار کر دیا، تو سلطان مسعود نے اپنے وزیر عالم شاہ کو بھیجا کہ عثمان غازی کی بیعت لے اور محصول ادا کرنے پر مجبور کرے، لیکن عثمان سردار ایک ضدی اور طاقتور سردار تھا۔ اس نے وزیر عالم شاہ کو صاف انکار کر دیا کہ کائی قبیلہ اور کائی قبیلہ کے حمایتی قبائل آپ کو محصول نہیں دیں گے۔ کائی قبیلہ سغوت میں اپنی ایک ریاست قائم کرے گا اور کسی کو محصول نہیں دیا جائے گا۔ تو وزیر عالم شاہ نے سلطان مسعود کو خط لکھ دیا کہ عثمان سردار نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا ہے، تو سلطان مسعود نے عثمان سردار کو فوراً گرفتار کر کے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا، کیونکہ سلطان مسعود کو سرحدی علاقوں سے سب سے زیادہ محصول ملتا تھا۔ عثمان سردار قبیلہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور قبیلہ کی باغ دوڑ اپنے بھائی گندوز سردار کو دے دی۔ وزیر عالم شاہ کے سپاہی پہاڑوں میں عثمان غازی کے پیچھے چلے گئے۔ عثمان سردار زخمی حالت میں بھوکے پیاسے بھاگ رہے تھے کہ اچانک ان کو بکریوں کا ایک ریوڑ دکھائی دیا۔ عثمان سردار اس ریوڑ کے قریب گئے اور بیٹھ گئے تو آکچا کوجا سے ملاقات ہوئی۔ آکچا کوجا نے عثمان سردار کو ریوڑ کے پیچھے ایک غار میں چھپا لیا، اور سلجوقی سپاہی جب وہاں پہنچے تو ان کو غلط راستہ بتا کر بھگا دیا اور عثمان سردار کو گھنے جنگل میں اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ وہاں پر عثمان سردار کے زخموں پر مرہم لگایا اور کھانا اور بکریوں کا دودھ پیش کیا۔ عثمان سردار کو اپنا سارا قصہ سنایا، جس سے عثمان سردار نے آکچا کوجا کو اپنا قریبی سپاہی بنا لیا، اور آکچا کوجا کے خیمہ میں بیٹھ کر سلطان مسعود کو خط لکھا کہ اگر سرحدی علاقوں سے ٹیکس لے کر منگولوں کو دیا گیا تو سرحدی علاقوں میں ترکوں کی آزاد ریاست کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ وزیر عالم شاہ منگولوں کا جاسوس ہے اور خود ریاست کا باغی ہے، اور وہ آپ کو مار کر خود ریاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور خط کو آکچا کوجا کو دیا۔ آکچا کوجا وہ خط خود لے کر کونیا گیا۔ سلطان مسعود کو وہ خط دیا اور کسی کو ذکر نہ کرنے کا کہا۔ سلطان مسعود نے عثمان سردار کی باتوں پر یقین نہ کیا اور آکچا کوجا کو حکم دیا کہ تم 3 دن سلجوقی سلطنت کے اندر مہمان رہو گے، میں اپنے جاسوس سے بات کی تحقیق کرواؤں گا، اگر تم جھوٹے نکلے تو میں تمہیں اور عثمان سردار کو قتل کروا دوں گا۔ اسی رات وزیر عالم شاہ کے جاسوس نے سلطان مسعود کو زہر دے دیا، اور آکچا کوجا ایک حکیم بھی تھا۔ آکچا کوجا نے زہر کا تریاق بنا کر سلطان مسعود کو بچا لیا۔ سلطان مسعود کا اعتماد بڑھ گیا اور انہوں نے چھپ کر ایک حکم نامہ تیار کیا کہ وزیر عالم شاہ غدار ہے، عثمان سردار کی پھانسی کینسل کی جاتی ہے اور انہیں سغوت میں ایک آزاد ریاست کا حق حاصل ہے۔ سلطان مسعود نے وہ حکم نامہ اپنے قریبی ساتھی غازی خان کو دیا، اور آکچا کوجا غازی خان کے ساتھ عثمان سردار کے پاس پہنچے، اور غازی خان نے عثمان سردار کو حکم نامہ پڑھ کر سنایا، وزیر عالم شاہ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ تو غازی خان اور عثمان سردار دونوں سغوت پہنچے
वहां पर गाजी खान ने हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और उस्मान सरदार के सिपाहियों को आज़ाद करने का हुक्म दिया और वजीर आलम शाह को कत्ल करने का हुक्म सुनाया। सल्जूकी सिपाही वजीर आलम शाह से हटकर गाजी खान की फौज में शामिल हो गए और उस्मान सरदार ने वजीर आलम शाह का सर कलम करके गाजी खान को दे दिया। इस तरह उस्मानी सल्तनत का क़याम शुरू हुआ। फिर आकचा कोजा उस्मान सरदार के सबसे करीबी साथी बन गए और सबसे पहले तोपों का नक्शा आकचा कोजा ने तैयार किया। तोपें बनाकर उस्मान सरदार को दी। फिर कलोजा हिसार यानी शहर इनागोल इज़्निक की फतह के दौरान आकचा कोजा उस्मान सरदार के साथ रहे। जब उस्मान सरदार बिस्तर मर्ग पर चले गए तो आकचा कोजा उस्मान सरदार के साथ साथ रहे। फिर बुरसा की फतह के दौरान उरहान गाजी के साथ रहे। बुरसा में जासूसी भी करते रहे, लेकिन बुरसा की फतह के दौरान आकचा कोजा को तीर आकर सीने में लगा तो आकचा कोजा की शहादत हुई और इनको बुरसा में दफन किया गया। आज भी इनकी कब्र बुरसा के अंदर उस्मान सरदार के साथ है।